رجوع اللہ کے بغیر نیکی آپ کو کام نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ آپ نے رجوع کر لیا ہے الی الدنیا، دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو پوری امت مسلمہ کی کہانی ہے کہ یہ دنیا کے غم میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا مقصود، محبوب و مطلوب دنیا ہے، ظاہر ہے۔ آپ اپنی حالت کو دیکھیں نا، اپنی ذہنی حالت کو دیکھیں، آپ کیوں جی رہے ہیں؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب ظاہر ہے کہ میں تو دنیا کے لیے جی رہا ہوں، میری تو یہی پریشانیاں ہیں۔ اکثر مجھے لوگ، یہ واٹس ایپ ہمارا نمبر میں نے دیا ہوا ہے نیٹ پہ، تو میں بڑا پریشان ہوں، بڑے ڈپریشن ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری پریشانیاں دنیا کی۔ تو پھر بعض لوگ تو کہتے ہیں کوئی دوائی ہو تو بتائیں، کوئی وظیفہ ہو تو بتائیں۔ یہ بات وظیفوں کی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی کوئی ضرورت ہے؟ بالکل ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم ایک راستے پر چل رہے ہیں، اور انسان جس چیز کو منزل بنا لے، یعنی جس کو ٹھکانہ سمجھ لے، جس کو منزل بنا لے، جس کو مدعا بنا لے، تو اسی راستے پر چلتا ہے۔ ہم سب لوگوں کی زندگی گزارنے کا مدعا جو ہے وہ دنیا ہے۔ ہم سب دنیا کی ظاہری کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں نا، مجھے مت بتائیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ کے ذہن میں کیا چیز گھوم رہی ہے؟ آپ کا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ دیکھیں، میں اس میں ایک بنیادی بات آپ کو یعنی کہوں کہ آپ کے یعنی زندگی گزارنے کا مدعا، مقصد پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پریشانیوں کا تعلق کس چیز سے ہے، آپ کس چیز سے پریشان ہیں، یا کون سی چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں، یا غم ہے، کس چیزوں کا غم ہے آپ کو۔ یہ ایک میں آپ کو مطلب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کہ آپ کا مدعا کیا ہے، جن چیزوں کے بارے میں آپ خوش ہوتے ہیں یا خفا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غم کرتے ہیں، وہی چیز آپ کا مدعا ہے۔ آپ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم سب لوگوں کا مدعائے زندگی، مقصد حیات دنیا ہے۔ ہم آرام اور آسائش چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، ہر ایک اپنی زندگی خوش رہنا چاہتا ہے، خوشیاں چاہتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو دنیا کی خوشیوں کی دعائیں دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ یہ فیس بک پہ پوسٹیں آتی رہتی ہوں گی آپ کے پاس، ہر تکلیف سے بچائے اور ہر مشکل سے بچائے اور آپ کو خوش و خرم رکھے، اور یہی آپ کی دعائیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنا اندازہ لگا لیں کون سی چیزیں آپ کو پریشان کر دیتی ہیں، سنجیدہ کر دیتی ہیں، غمناک کر دیتی ہیں، کون سی چیزیں آپ کو کون سی چیزوں سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو میں بڑا خوش ہوں گا، ایسا ہو ایسا ہو۔ تو اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کے لیے اہمیت جو ہے وہ ظاہر دنیا کی ہے۔ یہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے اور جینا چاہتا ہے۔ تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ دنیا کو اپنا مدعائے زندگی بنا لیتے ہیں یا مقصد حیات بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کو آخرت سے تو ہمارا کوئی سروکار ہے نہیں نا۔ یہ بھی بات نوٹ کر لیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت سے زیادہ نزدیک تو قبر ہے آپ کی۔ قبر میں جو سوالات پوچھے جائیں گے اور جو ہمیں احادیث سے تفصیل ملتی ہے، ہم اس کے بارے میں بھی زیادہ پریشان نہیں ہیں،
کیونکہ ہمیں قبر کی زندگی پر یقین نہیں ہے۔ اور ایک بات میں اگر بنیادی طور پہ کہوں کہ آج کے مسلمان کو جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے اس پر اس کو یقین نہیں ہے۔ اب ایک میں ایک مثال آپ کو دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشوت لینے دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، الراشی والمرتشی فی النار۔ لیکن آپ دیکھیں رشوت ہو، کرپشن ہو، پاکستان میں ان ملکوں میں ہے جن میں یہ اپنے بام عروج پہ ہے، رشوت کرپشن ہر ادارے میں دیکھ لیں۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ آگ کیا ہے، ہمیں تو اس پہ یقین ہی نہیں ہے۔ رشوت پر یقین ہے کہ یہ 5,000 آ رہے ہیں، 5 لاکھ آ رہے ہیں، 50,000 آ رہے ہیں ہر ادارے میں۔ یا میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ رشوت تک بات محدود نہیں ہے، ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، نہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے تو ظاہر پر۔ ہر شخص ظاہر کے لیے پریشان ہے، ظاہر ہی کی یہ کہتا ہے اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو بس میں خوش ہو جاؤں گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ سر کڑائی میں ہوگا اور 5 انگلیاں گھی میں ہوں گی، دے مار 4.5۔ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ دنیا کی آرزو میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دلت در دور ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو پڑھیں۔ ہم سب دنیا دار لوگ ہیں۔ اسلام سے، قرآن سے، اللہ کے احکامات سے، رسول کی پیروی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ روایتی ہے، وہ آباء و اجداد کی تقلید ہے، وہ معاشرے کا جبر ہے۔ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ کہتے ہیں یار میں نماز ہی اب نہیں شروع کروں گا، تو پھر لوگ کہیں گے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ساری عمر سرکاری ادارے میں رشوت لے کر آپ زندگی گزارتے رہتے ہیں، آخر میں ٹوپی پہن کے مسجد میں جانے لگتے ہیں۔ وہ ایک معاشرہ ہے، ایک روایت ہے۔ بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، اور داڑھی بھی اپنی مرضی سے رکھیں گے، فیشنی داڑھی ہوگی۔ ہمیں کوئی شریعت کا کوئی پاس نہیں ہے۔ بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی کوئی ضرورت ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو کم از کم نہیں ہے، کیونکہ آپ نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ اب سیدھے راستے پر چلنا آپ کے لیے بہت دشوار ہوگا۔ نیکی، حقیقی نیکی آپ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جبکہ ہم نے تو دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ جب مرضی ہوتی ہے کسی نئے کام کرنے کی تو کر لیتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتی تو نہیں کرتے۔ تو دیکھیں، میں جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ سیدھے راستے پر چل بھی نہیں سکتے، کیونکہ دیکھیں منزل کی بات ہے۔ آپ نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اب دنیا کے کام کرنا، دنیا کے لیے کوشش کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دنیا کی فکریں آپ کو گھیرے رکھیں گی، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ یہ فکریں بس آپ کو لاحق ہوں گی، پریشان ہوں گے دنیا کے لیے، خوشیاں ہوں گی، اس کا تعلق بھی دنیا سے ہوگا۔ کیونکہ ہم تو دیکھیں ہماری منزل تو ہے ظاہر، تو سیدھا راستے کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو طالبان مولا ہیں، جن کا مقصود حیات اللہ ہے، جو اللہ کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ اب اللہ کی طرف رخ پھیریں گے۔ ہمارا رخ تو پھرا ہوا ہے دنیا کی طرف، اور رجوع الی اللہ جو ہے وہ بنیادی شرط ہے، الا من تاب و آمن و عمل صالحا۔
رجوع اللہ کے بغیر نیکی آپ کو کام نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ آپ نے رجوع کر لیا ہے دنیا، دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو پوری امت مسلمہ کی کہانی ہے کہ یہ دنیا کے غم میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا مقصود، محبوب و مطلوب دنیا ہے، ظاہر ہے۔ آپ اپنی حالت کو دیکھیں نا، اپنی ذہنی حالت کو دیکھیں، آپ کیوں جی رہے ہیں؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب ظاہر ہے کہ میں تو دنیا کے لیے جی رہا ہوں، میری تو یہی پریشانیاں ہیں۔ اکثر مجھے لوگ یہ واٹس ایپ ہمارا نمبر میں نے دیا ہوا ہے نیٹ پہ، تو میں بڑا پریشان ہوں، بڑے ڈپریشن ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری پریشانیاں دنیا کی۔ تو پھر بعض لوگ تو کہتے ہیں کوئی دوائی ہو تو بتائیں، کوئی وظیفہ ہو تو بتائیں۔ یہ بات وظیفوں کی نہیں ہے۔ آپ تو راستہ بھٹک گئے، تو جب تک آپ منزل کو نہیں پہچانیں گے آپ بھٹکے رہیں گے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم